ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ پر صدیق لیٹے ہوئے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام کو چھوڑ کر ان کے علاوہ پوری جماعت صحابہ میں اور پوری جماعت اہل بیت میں کوئی بھی فرد مقام اور مرتبے کے لحاظ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابری کا نہیں ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بزرگ اور برتر ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. جب اہل سنت والجماعت اس عقیدے پر قائم ہیں تو ہمیں جاننا یہ ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے اور دلیل کیا ہے. تو دلیل یہ ہے صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ حدیث کا نمبر ہے 3655. اب اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کا جو باب قائم فرمایا ہے، اس باب کے جو الفاظ ہیں اور اس کا جو عنوان ہے، اس باب کا عنوان ہی ایسا رکھا ہے کہ اس باب کے عنوان میں ہی انہوں نے گویا کہ اپنا عقیدہ بیان فرما دیا ہے. اور باب کا عنوان یہ ہے باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بیان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد. یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو پہلا مقام اور پہلا مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور اب حدیث پاک دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. حضور پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں وہ فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ہمیں انتخاب کرنا ہوتا اور ہمیں یہ اختیار دیا جاتا کہ ہم اپنے درمیان جو سب سے افضل شخصیت ہے، جو سب سے بزرگ اور برتر شخصیت ہے، جو سب سے اعلیٰ شخصیت ہے، اس کا انتخاب کریں، اسے چنیں. جب ہمیں ایسا کرنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ، تو ہم جماعت صحابہ یعنی کوئی ایک فرد نہیں، فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ پوری جماعت صحابہ متفق ہو کر کے جب اپنے درمیان سے کسی سب سے بہتر انسان کو، کسی سب سے افضل انسان کو چننا ہوتا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا کرتے تھے. ان کے بعد ثم عمر بن الخطاب، پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو چنتے تھے. ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی صحابہ اکرام یہی مانتے تھے، یہی اعتقاد رکھتے تھے، اور صحابہ اکرام کی پوری جماعت اس پر قائم تھی اور متفق تھی کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت کے باب میں پہلے نمبر پر، سیدنا فاروق اعظم کو دوسرے نمبر پر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرے نمبر پر رکھتے تھے حضور کے زمانے میں. اور جیسے ہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہو گیا، تو پھر صحابہ اکرام کا جو عقیدہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھا، اسی عقیدے کے مطابق انہوں نے اسی ترتیب کے ساتھ ان کی بیعت کی ہے اور انہیں خلیفہ چنا ہے. اور بیعت کر کے پوری صحابہ کی جماعت نے یہ اس عقیدے کو اجماعی اور قطعی اور یقینی بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے صدیق اکبر کو سب سے افضل مانا ہے اور پہلا مانا ہے، فاروق اعظم کو دوسرا مانا ہے، سیدنا عثمان غنی کو تیسرا مانا ہے.
اور جب بیعت کرنے کی باری آئی تو اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت اسی عقیدے پر ہیں، یعنی اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقیدے پر ہیں، خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے عقیدے پر ہیں کہ انہوں نے بھی اسی ترتیب میں صحابہ اکرام کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ انہوں نے بھی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر چوتھے نمبر پر چونکہ ان کا خود کا مقام اور مرتبہ ہے تو پھر ان کے دستے حق پرست پر تمام صحابہ اکرام نے جو بعد میں بچے تھے انہوں نے بیعت کی۔ اب ایک اور روایت جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہیں، اور صحیح بخاری سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کتاب فضائل الصحابہ، اور حدیث کا نمبر ہے 3698۔ اس سے پہلے جو میں نے روایت پیش کی اس میں وہ صحابہ اکرام کا عقیدہ بتلا رہے ہیں کہ جمیع صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ و برتر حضرت صدیق اکبر کو جانتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ان کے ہاتھ پر پہلے بیعت کی، سب سے پہلا خلیفہ ان کی فضیلت کی وجہ سے، ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے چنا گیا۔ اب اس روایت میں یہ کہہ رہے ہیں اِنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا نَعْدِلُ بِأَبِّي بَكْرٍ أَحَدًا، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جب حضور موجود تھے اس وقت سے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ اکرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بھی کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے اونچے مقام پر دیکھتے تھے ان کی خدمات کی وجہ سے، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کی وجہ سے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم تو تقابل بھی نہیں کرتے تھے، موازنہ بھی نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام کے درمیان، اور ہم سمجھتے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ حضور کے صحابہ اور اہل بیت، کیونکہ صحابہ بھی اس وقت موجود تھے اور پوری جماعت اہل بیت بھی، یعنی پورے جتنے افراد ہیں، امہات المومنین ہوں، چاہے حضور پاک علیہ السلام کی تمام بنات طیبات ہوں یا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کے سب اس وقت موجود تھے۔ لیکن صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی رسول کی بارگاہ میں تھا، اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہم حضرت صدیق اکبر کے برابر بھی کسی کو نہیں سمجھتے تھے، برابر نہیں سمجھتے تھے، تبھی تو پہلا خلیفہ چنا، ورنہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی موجود تھے، انہیں چنتے۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ مقام اور مرتبے میں، بزرگی میں، کمال میں اور اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جو مقبولیت ہے ہر جہت سے، ہر لحاظ سے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بزرگ، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں۔ فضیلت میں، افضلیت میں کوئی بھی ان کے پائے گا نہیں، کوئی بھی ان کے برابری کا نہیں، اس لیے انہوں نے پہلا خلیفہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر کو چنا۔ اور الحمدللہ جو صحابہ اکرام کر گئے، پوری جماعت صحابہ جس پر متفق رہی، 30 سال تک خلافت راشدہ جس ترتیب کے ساتھ قائم تھی، ہم اہل سنت والجماعت بھی انہی تمام صحابہ اکرام اور تمام اہل بیت اطہار کے عقیدے پر چونکے ہیں، اسی لیے ہم ان تمام خلفائے راشدین میں سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی، قطعی، یقینی عقیدہ ہے، اور صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر اب تک الحمدللہ ہم حضور کے اصحاب اور حضور کی آل کے غلاموں کا، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ اب اس حدیث پاک کا جو بقیہ حصہ ہے اسے میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے اپنا عقیدہ یہ بتلا دیا کہ ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں، حضور کی موجودگی میں
ان کے برابر ہم کسی کو نہیں سمجھتے تھے. پھر ثم عمر ثم عثمان، صدیق اکبر کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم کو، پھر سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سمجھتے تھے. یعنی جو ان کے فضیلت کی ترتیب ہمارے ذہن میں تھی، ہمارے عقیدے میں تھی، ہماری سوچ میں تھی، حضور کے زمانے میں، حضور کی موجودگی میں ہم جس ترتیب کے ساتھ ان کی فضیلت کو مانتے تھے، پھر بعد میں صحابہ کرام نے ان کی فضیلت کی ترتیب کے ہی اعتبار سے ان کی بیعت کی ہے، اور اسی فضیلت کی ترتیب پر خلافت قائم ہوئی ہے اور قائم رہی ہے، اور 30 سال تک خلافت راشدہ کا مبارک اور مقدس زمانہ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ بھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا. ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، ان کے بعد، ان 3 ہستیوں کے بعد، ان 3 مقدس شخصیات کے بعد ہم جماعت صحابہ میں کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے. یعنی اس بحث میں پھر ہم نہیں پڑھتے تھے، پھر اسے چھوڑ دیتے تھے. اس معاملے میں کوئی بحث اور تکرار پھر نہیں کرتے تھے. یعنی ان 3 اشخاص کے لیے، ان 3 حضرات کے لیے صحابہ اکرام عقیدہ رکھتے تھے اور ان کی فضیلت کا وہ اعتراف کرتے تھے، اقرار کرتے تھے، ان کی فضیلتوں کے قائل تھے. اور ان سب میں افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ اکرام مانتے تھے. یہ ان کا عقیدہ تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں وہ جسے جتنا مقرب اور محبوب دیکھتے تھے، جتنا مقبول دیکھتے تھے، اسی اعتبار سے وہ ان کی فضیلت کے قائل تھے، اور اسی فضیلت کے لحاظ سے انہوں نے ان کے ہاتھوں پر یکے بعد دیگرے بیعت کی ہے، اور 30 سال تک اس طرح سے خلافت راشدہ قائم رہی ہے. تو ہم اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں. تمام اہل سنت والجماعت کو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کریم رب نے ہمیں صحابہ اکرام کے اس مقدس عقیدے پر قائم فرمایا ہے، اور اس نے ہمارے دل کو پاک رکھا ہے خلفائے راشدین، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے بغض سے. ہم الحمدللہ سب کے فضائل کو جاننے والے، سننے والے، سنانے والے، بیان کرنے والے، ان کی فضیلتوں کو ہمارے ائمہ لکھنے والے اپنی کتابوں میں. تو یہ تمام جو جس کی فضیلتیں ہیں، اہل سنت والجماعت ان کی فضیلتوں کا اسی طرح سے اعتراف کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے دلیل کی روشنی میں صحابہ کرام کے ذریعے سے سنا ہے، اور صحابہ کرام کے ذریعے سے جو چیزیں جس طرح سے پہنچی ہیں من وعن، اسی طرح سے الحمدللہ اہل سنت اس دور سے لے کر اب تک اسی صحیح اور سچے ستھرے عقیدے پر قائم ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم ہم اہل سنت والجماعت کو اسی عقیدہ حق پر قیامت تک شاد اور آباد رکھے، قائم اور دائم رکھیں. اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.